باہر سے ابھی بھی بحث کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ماجد صاحب سے بات کروں گا، انہوں نے اپنی بیٹی کو کوئی طور طریقہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کی والدہ کہتی ہیں سب کچھ پکانا آتا ہے، گھر سنبھالنا آتا ہے۔ میں اندر بیٹھی بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگا زبان دیکھی ہے اس لڑکی کی، کینچی کی طرح چلتی ہے، ذرا بھی لحاظ نہیں ہے اسے۔ 3 دن سے میں اسے پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہا ہوں۔ یہ سن کے تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میرے سسر کہنے لگے تمیز سے بات کرو، بیوی ہے تمہاری۔ وہ کہنے لگا بیوی ہے تو کیا کروں میں، بیوی والی حرکتیں بھی تو ہوں اس کی۔ بابا میں صرف آپ کی وجہ سے 3 دن سے اس بدتمیز لڑکی کو برداشت کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا ہوٹل پہ لے کے جاؤ، شاپنگ کرواؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ان 3 دنوں میں 30,000 میں اس پہ خرچ کر چکا ہوں۔ اتنے میں اگر میں کوئی ملازمہ رکھتا تو 3 مہینے میری جان سکون میں رہتی، گھر بھی صاف ملتا، کھانا بھی پکا ہوا ملتا، اور یہ کھچڑی جیسی بریانی یہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ میرے سسر کہنے لگے دیکھو، بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں۔ جب تمہاری ماں سے میری شادی ہوئی تھی تو اس کے کھانے کا ذائقہ مجھے پسند نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ پیار محبت سے میں نے اسے سمجھایا تو اس نے اپنی ہر عادت کو بدل لیا۔ تم بھی اپنی بیوی سے پیار سے بات کرو۔ وہ کہنے لگا میری ماں کو کم از کم پکانا تو آتا تھا، گھر کو سنبھالنا تو آتا تھا، میرا تو 3 دن میں ٹیمپر ہائی ہو کے رہ گیا ہے۔ پھر بھی میں بہت برداشت سے کام لے رہا تھا صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے، لیکن یہ لڑکی مجھے پیار سے سیدھی ہونے والی بالکل بھی نہیں لگتی۔ بابا آپ بیچ میں مت آئیے گا، میں جانوں اور یہ جانے۔ اسے میں 2 دن میں سیدھا نہ کر دوں تو پھر بے شک میرا نام بدل دیجیے گا۔ اندر غصے کے مارے میں پاگل ہو رہی تھی، چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی میں۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ 30,000 مجھ پہ خرچ کر کے احسان کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے خرچ کیے ہیں، یعنی خود کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے ایسے ہی کوئی ارادے ہیں تو میں اسے ولیمے والے دن ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ کمینہ، اپنا سارا مطلب پورا کر لیا، بلکہ پچھلے 3 دن سے میں اس کی الٹی سیدھی فرمائشیں پوری کر رہی ہوں۔ کبھی کہتا ہے بلیک نائٹی پہن لو، کبھی ریڈ لپسٹک لگا لو، اس میں زیادہ پیاری لگتی ہو۔ میں سمجھی پتہ نہیں کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے، یہ نہیں پتا تھا، اپنا مطلب پورا کر رہا تھا۔ خیر میں بھی دیکھتی ہوں مجھے ہاتھ کیسے لگاتا ہے اب۔ میں غصے کے مارے پاگل ہو رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے اپنا یہ روپ دکھائے گا، اس کمینے کو میں اپنا آپ چھونے بھی نہ دیتی۔ میرے سسر کہنے لگے خبردار جو تم نے بچی کے ساتھ ذرا بھی سختی کی، مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا، میں خود اسے سمجھا دوں گا۔ وہ کہنے لگا 3 دن میں اچھے طریقے سے اندازہ لگا چکا ہوں کہ یہ ٹیڑھی انگلی سے نکلنے والا گھی ہے بابا۔ مجھے تو شادی سے پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی بڑی تیز ترار ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ اچھی طرح سوچ لیں، گھر والوں نے تو جان چھڑائی ہے اپنی۔ 8 دن ہو گئے ہماری شادی کو، مجال ہے کہ کوئی اسے پوچھنے بھی آیا ہو، انہوں نے تو شکر کا کلمہ پڑا ہوگا کہ اچھا ہوا بلا ٹلی۔ مفت کی روٹیاں کھا رہی تھی اس لیے میرے سر پہ تھوپ دیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بابا، میری تنخواہ زیادہ نہیں ہے، میں یہاں پہ کوئی بھی ملازمہ افورڈ نہیں کروں گا۔ پچھلے 4 سال سے میں خود کام کیوں کر رہا ہوں؟ اسی لیے کر رہا ہوں نا تاکہ میں کسی بھی ملازمہ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے کرسی کھسکانے کی آواز آئی۔ اب کہاں جا رہے ہو تم؟ میرے سسر نے اسے زور سے پکارا۔ باورچی خانے جا رہا ہوں اپنے لیے آملیٹ اور روٹی بنانے۔ آپ کی بہو کی بنائی ہوئی یہ کھچڑی نما بریانی آپ کو ہی مبارک ہو۔ کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا ذرا آ کے کچن کا حشر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ لڑکی کتنی بد سلیقہ ہے، مجھے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اندر ہی اندر میں اپنا دل جلا رہی تھی، کتنا جھوٹا انسان ہے، ناشکرا کہیں کا، یہ نہیں احساس کہ کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے اسے۔ تم اپنا آملیٹ اور پراٹھا بناؤ، سمجھے نا، کچن میں خود صاف کر لوں گا، میرے سسر نے اسے کہا۔ واہ واہ بابا، واہ واہ، کیا کہنے آپ کے، پچھلے 4 سالوں میں تو آپ نے کبھی یہ جملہ نہیں بولا۔
میں آفس سے تھکا ہارا آتا تھا اور آپ کہتے تھے اپنے حصے کا سارا کام تم خود کرو گے. مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہارا پھیلایا ہوا کچن سمیٹوں گا. اور بات بہو کی آئی تو کیسے محبت امڑ امڑ کے باہر آ رہی ہے. اس مہارانی کو باہر بلائیں. جو بکھیڑے اس نے ڈالے ہیں نا یہاں باورچی خانے میں، اسے کہیں کہ آ کے صاف کرے. میں اس کے باپ کا نوکر نہیں ہوں. اسے کہیں یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے جو اسے اتنا گندا رکھے. اب تو میری برداشت سے باہر ہو گئی تھی بات. وہ ہوتا کون تھا میرے باپ تک پہنچنے والا؟ اس کی تو ایسی کی تیسی. میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، سیدھا باورچی خانے میں جانے لگی. شاید میرے خطرناک تیور میرے سسر دیکھ چکے تھے. فوراً سے تیز قدم سے چلتے ہوئے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے بیٹا تم ادھر مت آؤ، میری بات سنو. میں نے کہا نہیں، آپ ذرا باہر بلائیں اپنے بیٹے کو. یہ ہوتا کون ہے میرے باپ تک جانے والا؟ کب سے میں سن رہی ہوں، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میری بات سن کے وہ ہاتھ میں چمچا لیے کچن سے باہر آ گیا. ہاں تو سن رہی ہو تو سنتی رہو، میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے. زوجہ محترمہ، نہ میں تم سے ڈرتا ہوں نہ تمہارے باپ سے. ذرا مجھے کھانا کھا لینے دو، پھر میں تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں تمہارے باپ کے سامنے لے کے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے بریانی کے نام پہ کیسی کھچڑی پکائی ہے. میں نے کہا ہاں، بریانی کیا خراب ہوگی، 100 باتیں سنا دی تم نے. اور وہ جو شادی سے 8 دن پہلے کا کپڑوں کا ڈھیر میرے لیے لگا کے رکھا تھا، وہ دھلا ہوا رسی پہ نظر نہیں آیا؟ آدھے سے زیادہ دن میرا ان بوسیدہ کپڑوں کو دھونے میں لگ گیا، لیکن وہ کیوں نظر آئے گا؟ بس یہ کھچڑی والی بریانی نظر آ گئی. ساتھ ساتھ میں آنسو بھی صاف کر رہی تھی. میرے سسر کہنے لگے عمر تم کچن میں جاؤ. پھر مجھ سے بولے یہ ہے ہی بدتمیز، تم ادھر آؤ میرا بچہ ادھر آؤ. وہ کہنے لگا آپ اسے سر پہ نہ چڑھائیں بابا، میں ذرا کھانا کھا لوں، میں نمٹتا ہوں پھر اس سے. یہ کہہ کے وہ کچن میں چلا گیا. تب تک میرے سسر مجھے اپنے کمرے میں لے گئے. کہنے لگے جب اسے بھوک لگتی ہے نا یہ ایسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، تم چھوڑو اسے. جیسی اس کے اندر روٹی جائے گی نا آدھے گھنٹے بعد سیدھا ہو جائے گا. پھر میرے آنسو صاف کیے. دیکھو بیٹا، شوہر کے سامنے یوں زبان نہیں چلاتے، وہ کبھی بھی نہیں سنتا. تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے. میں نے کہا ہاں آپ تو یہی کہیں گے، بیٹے کے باپ جو ہوئے، اپنے بیٹے کی غلطی آپ کو بھلا کیوں نظر آئے گی؟ میری بات سن کے کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے، دیکھو میں اسے بھی سمجھاؤں گا، لیکن تھوڑا سا تم بھی تو سمجھو نا بیٹا. میں نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ کیرم کھیلو. وہ کہنے لگے بیٹا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سر پہ توپیں لے کے سوار ہو جائے گا. دراصل جب تمہاری ساس کا انتقال ہوا نا تو تب سے سارے کام عمر کو کرنے پڑتے ہیں. آفس بھی جاتا ہے، گھر کے کام بھی کرتا ہے، اس لیے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا ہے. مجھے پتا ہے آہستہ آہستہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں تمہیں وقت لگے گا، لیکن میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا. جب اسے گھر کے کام نہیں کرنے پڑیں گے نا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا میرا کیا ساتھ دے سکتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے. ارے اس کمبخت کو سکھایا کس نے سکھایا یہ سب کچھ؟ میں نے تو سکھایا ہے، تمہیں بھی سکھا دوں گا. لیکن فی الحال اسے غصہ آیا ہوا ہے، تم اس کے ساتھ زیادہ بحث نہ کرو، پاگل ہو جاتا ہے وہ. جاؤ شاباش جا کے کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ، باورچی خانہ میں صاف کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دیجیے گا میرے باپ کا نام نہ لے آج کے بعد. وہ کہنے لگے نہیں لے گا، میں کان کھینچوں گا اس کے پیٹ میں ذرا کچھ جانے دے دو، اس کا غصہ خود بخود اتر جائے گا. وہ مجھے باہر لے کے آئے، ٹیبل پہ بٹھا کے مجھے پلیٹ میں وہی بریانی ڈال کے دی. بے شک اس کی شکل بری تھی لیکن ذائقہ ٹھیک تھا. میں نے تو وہ پیٹ بھر کے کھائی. میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ چاول ہی ٹھیک نہیں تھے. سستے چاول ہونا تو انسان جتنی مرضی محنت کر لے، بریانی کی یہی شکل نکلتی ہے. میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے سسر کو بھی تسلی دینی چاہیے. عمر شاید باورچی خانے کے ہی گول میز کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا. وہیں سے بولا سب سے مہنگے باسمتی چاول آتے ہیں ہمارے گھر میں، پکانے کی تمیز ہو تو سب کچھ ٹھیک پکتا ہے. میرے سسر کہنے لگے عمر تم پھر سے بولے ہو، تمہیں کہا ہے نا تم چپ رہو. پھر مجھ سے کہنے لگے میر اب تم کھانا کھاؤ، مجھے لگ رہا ہے اس بار یہ جان بوجھ کے سستے چاول لے کے آیا ہے. وہ شاید مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے.
کھانا کھانے کے بعد میں نے ٹیبل پہ سے ایک پلیٹ نہیں اٹھائی. میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کے تکیا درست کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی. 1 گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا. میں نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی. کام چور کہیں کی. عمر کا یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا لیکن میں نے جواب ہی نہیں دیا. بیڈ کی دوسری جانب جا کے وہ لیٹ گیا. اگلے روز اس کے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ چکی تھی اور یہ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ میں گھوڑے گدے سب کچھ بیچ باچ کے سوتی تھی. پھر چاہے ڈھول بجے یا بینڈ باجا میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن شاید ٹینشن کے مارے کھل گئی تھی. اس کے اٹھنے سے پہلے میں کمرے سے باہر آ گئی. میں سوچ چکی تھی کہ آج سارے کام ٹھیک ٹھاک کروں گی لیکن اسے لفٹ نہیں کرواؤں گی. کیا سمجھتا ہے خود کو، مجھے کام نہیں آتا. اس وقت میرے سسر بھی اٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے لاؤ عمر کے کپڑے مجھے دے دو، میں استری کر دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں خود کروں گی. یہ کیا سمجھتے ہیں مجھے کام نہیں آتا، میں انہیں سب کچھ کر کے دکھاؤں گی. کہنے لگے یہ ہوئی نا بات، چلو جاؤ اس کے کپڑے لے کے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے پریس کرتے ہیں. میں شاید دنیا کی پہلی بہو ہوں گی جس نے اپنے سسر سے کام کرنا سیکھا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ شرٹ کو استری کیسے کرتے ہیں. جب میں کمرے میں آئی تو وہ شاید نہانے جا چکا تھا. میں نے بیڈ پہ کپڑے رکھے، غصے میں ساری درازیں دیکھ دیکھ کے اس کی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیڈ پہ رکھ دی. پھر کمرے سے باہر آئی، پراٹھے بنائے، آملیٹ بنایا، اپنے سسر کا ناشتہ بنایا. میں نے عمر کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا. اپنے سسر کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ کے آرام سے پراٹھا اور آملیٹ کھانے لگی. وہ کمرے سے باہر آیا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا. پھر کرسی کھینچ کے میرے سامنے بیٹھ گیا. پراٹھے کو پکڑ کے غور سے دیکھنے لگا کہ وہ گول ہے یا ٹیڑھا ہے، لیکن پراٹھے مجھے اچھے بنانے آتے تھے. ناشتے کے دوران بھی وہ گاہے بگاہے مجھے ہی دیکھ رہا تھا. پھر آفس چلا گیا. میرے سسر کہنے لگے ایسے کرو بیٹا، دال بنا لو. دال آتی ہے بنانی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں کچھ شرمندہ سی ہوئی تھی. میں نے نفی میں سر ہلایا. کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں. وہ مجھے باورچی خانے میں لے آئے. پھر مجھے بتانے لگے. جو طریقہ انہوں نے بتایا میں نے بالکل ویسے ہی دال بنائی. سلاد انہوں نے کاٹا، چٹنی میں نے بنا لی. کھانا تیار کرنے کے بعد میں نے باقی کے سارے کپڑے دھوئے. پھر جھاڑو لے کے پورے گھر کی صفائی کی جیسی تیسی مجھے آتی تھی. بہرحال غصے میں کام میں نے بڑا صاف ستھرا ہی کیا تھا. فرنیچر کو بھی کپڑا مار مار کے چمکایا. اور عجیب بات یہ تھی کہ میں 3 گھنٹوں میں سب کچھ کر کے فارغ بھی ہو گئی. پھر اپنے سسر کے پاس بیٹھ کے میں نے عمر کی بہت برائیاں کی، اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی اور وہ چپ چاپ میری باتیں سنتے رہے. مجھے کہاں عادت تھی اپنے دل میں اتنا کچھ رکھنے کی. میں نے تو آج تک کبھی اپنی سگی بہن کی باتیں برداشت نہیں کی تھی. امی سے جویریا کی شکایت لگاتے ہوئے کبھی میری زبان نہیں لڑکھڑاتی تھی، اور نہ جویریا کے سامنے امی کی برائیاں کرتے ہوئے. میں نہیں گھبراتی تھی. پھر میں اس کی کیوں سنتی؟ لیکن میرے سسر چپ چاپ سن رہے تھے. پھر مجھے پیار سے سمجھانے لگے کہ اس کے آنے پہ تم فی الحال اسے کچھ نہ کہنا، میں ہوں نا، میں ڈانٹوں گا اسے. میں نے رات بھی اسے بہت ڈانٹا ہے. یہ نہ سمجھو کہ میں صرف عمر کا باپ ہوں، بیٹا میں تمہارا بھی باپ ہوں. میں نے کہا میں نے آپ ہی کا تو لحاظ رکھ کے رات کو عمر سے کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ وہ ہوتا کون ہے میرے باپ تک پہنچنے والا. تو وہ کہنے لگے ہاں بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تم بہت اچھی بچی ہو، میری ہر بات مانتی ہو. بہرحال کہنے لگے اچھا اپنا موڈ ٹھیک کرو، ہم باہر جاتے ہیں. یہاں قریب میں ایک پارک ہے، پتہ ہے وہاں بہت مزے کی آئس کریم بھی ملتی ہے، میں تمہیں وہ کھلا کے لاتا ہوں، تمہارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. میں تیار ہو گئی. اپنے سسر کے ساتھ میں قریبی پارک میں چلی گئی. وہ واک کرنے لگے، میں بھی ساتھ ساتھ ہی ان کے واک کر رہی تھی، ساتھ میں باتیں کر رہی تھی. وہ مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا تمہاری ساس بھی میری کم تنخواہ میں گزارا کر لیتی تھی. آج تک نہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی ملازمہ لگی ہی نہیں، اس لیے مجھے ملازمہ کے ہاتھ کا کام بالکل بھی پسند نہیں آتا. شاید یہی وجہ ہے کہ تمہاری ساس کے انتقال کے بعد بھی میں نے ملازمہ رکھنے پہ بہت اعتراض کیا تھا. اور پھر تم خود سوچو، جو کام انسان اپنے ہاتھ سے صاف ستھرا کر سکتا ہے
وہ ملازمہ تو کبھی نہیں کرتی نا، اور کچن کے کاموں میں تو میں کسی ملازموں کو برداشت ہی نہ کروں، پتہ نہیں ہاتھ بھی دھوتی ہیں ٹھیک سے یا نہیں۔ انہوں نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی۔ میرا غصہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ جب ہم دونوں گھر آئے تو عمر پہلے سے موجود تھا۔ یہ کہاں آوارہ گردیاں ہو رہی ہیں بابا؟ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، بس اپنے والد سے ہی پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگے؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے اور میری بیٹی کے معاملے میں آج کے بعد مت بولنا۔ وہ کہنے لگا، واہ جی واہ، میری بیٹی پہ اس نے جما کے کہا۔ وہ کہنے لگے، ہاں جی یہ میری ہی بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگا، تو پھر میں کون ہوں؟ میرے سسر کہنے لگے، تم اپنی ماں کی اولاد ہو۔ کہنے لگا، کھانے کو کچھ ملے گا یا آج بھی مجھے خود ہی پکانا پڑے گا؟ کیونکہ بیوی کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے سسر کہنے لگے، تمیز سے بات کرو، سب کچھ پکا ہوا ہے، جاؤ جا کے نہا دھو کے آؤ۔ اس کی شکل دیکھ کے ہی میرے ماتھے پہ تو بل پڑ گئے تھے۔ کل کی ساری باتیں مجھے یاد آنے لگی تھی۔ میرے سسر کہنے لگے، جاؤ بیٹے روٹی بنا لو۔ روٹی بنانی آتی ہے یا میں ساتھ لگوں؟ میں نے کہا، نہیں روٹی آتی ہے بنانی۔ میں نے روٹیاں بنائی اور ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ بیٹھی میں آج بھی اپنے سسر کے برابر والی کرسی پہ ہی تھی۔ پہلا نوالا لیتے ہی اس نے اپنے باپ کی شکل دیکھی۔ تو کھانا آپ نے بنایا؟ میرے سسر کہنے لگے، بالکل بھی نہیں، میری بیٹی نے بنایا۔ کہنے لگا، آپ کے ہاتھ کا ذائقہ مجھے اچھے سے پتا ہے بابا، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، آپ اسے سر چڑھا رہے ہیں۔ جب اسے کچھ پکانا ہی نہیں آتا تو اس کی والدہ نے جھوٹ کیوں بولا تھا ہمارے ساتھ؟ میرے سسر کہنے لگے، عمر تمیز سے بات کرو، ہر کام عورت اپنے میکے سے سیکھ کر نہیں آتی، بہت کچھ اسے سسرال میں آ کے بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں کھانا مل رہا ہے نا، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ کھانا کھا کے کمرے میں چلا گیا۔ 2-4 ہی برتن تھے، میں نے وہ دھو دیے، کچن ویسے بھی صاف تھا۔ میں باہر آئی تو میرے سسر اپنے کمرے میں جانے لگے۔ میں نے کہا، بابا آپ کو کیا نیند آ رہی ہے؟ کہنے لگے، ہاں بیٹا، دوائیاں کھانی ہیں پھر سونا ہے۔ میں نے کہا، اچھا کچھ دیر بیٹھ جائیں، مجھ سے باتیں کر لیں، گھر میں اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے باتیں کرنے کے لیے، اور ویسے بھی نا مجھے باتیں کرنے کی بہت عادت تھی، اور یہاں کوئی ہے ہی نہیں سوائے عمر کے، اور آج کل تو اس کا پارا ہائی تھا، میں خود بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرائے، اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسے کرو کیرم کھیل لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں بس 2 منٹ، میں جلدی سے کیرم لے کے آئی۔ صوفے کے سامنے میں نے ٹیبل پہ کیرم رکھا، سیٹ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ میرے ساتھ کیرم کھیلتے رہے۔ وہ بیچارے جمائیاں لے رہے تھے، انہیں شاید بہت نیند آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے کہا، بس اب آپ آرام کریں۔ وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کیرم سمیٹا، جب میں کمرے میں آئی تو وہ سو چکا تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، اور ان 2-3 دنوں میں میرا زیادہ تر وقت اپنے سسر کے ساتھ ہی گزرا۔ وہ مجھے کھانے کی ترکیبیں بتاتے رہتے، مجھے سمجھاتے رہتے، اور میں ویسے ہی پکاتی رہتی۔ نہ تو میں نے عمر سے بات کی، نہ دوبارہ اس نے کوئی جھگڑا کیا۔ 5 دن گزر گئے۔ آج جب میں کمرے میں آئی تو جاگ رہا تھا، LED پہ میچ دیکھ رہا تھا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگایا، کانوں میں پہنے ہوئے ٹاپس اتار کے سائڈ پہ رکھے، اپنے بال کھول کے برش کرنے لگی۔ وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شادی کے بعد جتنی تعریف اس نے میرے بالوں کی تھی اور کسی چیز کی نہیں کی تھی۔ کہنے لگا، لمبے بال میری کمزوری ہیں، تم کبھی بھی اپنے بال مت کٹوانا۔ اور ابھی بھی اس کی نظریں میرے بالوں پہ تھی۔ جہاں میں نے 1 منٹ برش کرنا تھا، میں 5 منٹ اپنے بالوں کو برش کرتی رہی۔ اتنی نظر اس کی LED پہ لگے میچ پہ نہیں تھی جتنی نظر میرے بالوں کی طرف تھی۔ ویسے میں چٹیاں بنا کے سوتی تھی، لیکن آج جان بوجھ کے میں نے بال کھلے چھوڑ دیے۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا اور آ کے تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ اپنی کروٹ دوسری جانب کر لی۔ TV بند کر دیں، مجھے سونا ہے، لیکن مجھے تو میچ دیکھنا ہے۔ ویسے بھی کل میری چھٹی ہے، پورے ہفتے میں 1 ہفتے کا ہی تو دن ہوتا ہے جو مجھے اپنی عیاشی کے لیے ملتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو وہ بھی نہیں ملتا، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، بابا نے صبح 9 بجے ناشتہ کرنا ہوتا ہے،
آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو باہر جا کے ٹی وی دیکھ لیں۔ اس نے LED بند کر دیا، اپنا تکیہ میرے تکیے کے بالکل ساتھ لگایا اور میرے برابر میں لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرے بالوں پہ ہاتھ لگایا، میں نے کہا ڈونٹ ٹچ می۔ میں نے اپنے سارے بال آگے کر لیے۔ تم ابھی تک ناراض ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرب، تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو، جب مجھے بھوک لگی ہوتی ہے نا تو مجھ سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ آئی ایم سوری، یہ کہہ کے جیسے ہی اس نے اپنے لب میری گردن پہ رکھے، میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، میں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہاتھ نہیں لگائیے گا؟ کیوں نہ لگاؤں؟ شادی اس لیے تو نہیں کی نا کہ تمہاری شکل دیکھ کے گزارا کروں۔ وہ پھر اپنی ٹون پہ واپس آ گیا تھا۔ میں نے کہا شادی تو آپ نے اس لیے کی تھی تاکہ آپ کو مفت کی ملازمہ مل سکے۔ آپ کے سارے کام کر رہی ہوں نا، یہ کافی ہے۔ ایسے کون سے انوکھے کام کر رہی ہو تم؟ ساری بیویاں ہی کرتی ہیں یہ سب کچھ۔ میں نے کہا جی نہیں، ساری بیویاں نہیں کرتی۔ میری بڑی بہن کے گھر میں بھی ملازمہ ہے، صفائی کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے۔ میری بات سن کے کہنے لگا ہاں تو اس کا شوہر افورڈ کر سکتا ہوگا، میں نہیں کر سکتا۔ اور تمہارے بابا کو میں نے اپنی تنخواہ بتائی تھی۔ میں نے کہا شادی میرے باپ نے تو نہیں کرنی تھی نا، میں نے کرنی تھی، تو پھر مجھے بتانا چاہیے تھا۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے تو جان چھڑوائی، جیسا تیسا رشتہ آیا فوراً ہاں کر دی۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن بہرحال یہ بات میں عمر سے تو کہہ نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا تو یہ کام تمہارے والد کا تھا، تمہارے گھر والوں کا تھا نا کہ تمہیں ہر بات سے آگاہ کرتے۔ اچھا ابھی خواہ مخواہ کی بحث نہیں کرو، میں نے سوری کہا ہے نا تم سے۔ میں نے کہا مجھے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پہ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میرب، میں زور زبردستی بھی کر سکتا ہوں کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ جانتی ہو شادی پہ کتنا خرچہ ہوا ہے میرا؟ 2 لاکھ کا قرضہ اٹھایا میں نے، اور وہ 30,000 الگ جو شادی کے 4 دنوں میں تمہارے چونچلے اٹھاتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے بے ساختہ میں اس کے ساتھ لگ گئی۔ مجھے اپنے حصار میں لے کے کہنے لگا پیسے تو پورے کرنے ہیں نا جانے من، بہت حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ عمر چھوڑے مجھے، اس طرح ہمارا بھی بہت خرچہ ہوا شادی پہ، اگر میں حساب لگانے لگوں نا تو لاکھوں لگیں گے۔ میری بات پہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ہاں تو میں حاضر ہوں نا، تم اپنے پیسے پورے کر سکتی ہو، میں تمہاری طرح نخرے نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا میں نے شادی کی ہے، سودے بازی نہیں کی، چھوڑے مجھے۔ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا، لیکن میں تو بزنس مائنڈڈ ہوں سویٹ ہارٹ، اس لیے نفع نقصان کا حساب تو رکھنا پڑتا ہے۔ عمر میں بہت غصے میں ہوں، مجھے چھوڑے۔ اس کی گرفت سے اپنا آپ چھڑوانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو، کیسے چھوڑ دوں؟ پیاری اس لیے لگ رہی ہوں کیونکہ سارے کام کر رہی ہوں۔ میں نے اب احتجاج چھوڑ دیا تھا، میں اس کے ساتھ لگ کے بولی ہاں تو کیا کروں یار، دعا کرو میری پروموشن ہو جائے، تنخواہ بڑھ جائے نا تو نوکروں کی لائن لگا دوں گا تمہارے سامنے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولا، میں نے نخرہ دکھایا۔ سچ میں مجھے بھی اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ تم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑوں۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے چومتے ہوئے بولا۔ آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں نے کہا اچھا عمر، آئی ایم سوری، آئندہ میں بھی بدتمیزی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا آئی لو یو۔ میں نے کہا آئی لو یو ٹو۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں آگے بڑھتا، میں نے کہا ہم ہنی مون پہ کب جائیں گے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا سب لوگ جاتے ہیں، شادی کے بعد میری بڑی آپی بھی گئی تھیں۔ وہ کہنے لگا یار ہنی مون پہ انسان کیوں جاتا ہے بھئی، وہاں بھی تو ہوٹل کے کمرے میں یہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ہم بڑے آرام سے اس کمرے میں کر سکتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا، مری کے، سوات کے، یہاں کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں، انسان بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔
میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے نا کہ انسان یہی سب کچھ کرے، ہم گھوم پھر بھی تو سکتے ہیں۔ کہنے لگا تم نے وہاں گھومنے پھرنے جانا ہے؟ پتہ ہے لاکھوں روپیہ کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے، لے جاؤں گا تمہیں لیکن ابھی نہیں، پلیز سمجھا کرو نا، ابھی قرضہ اتارنا ہے۔ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں سارا غصہ بھول گئی تھی۔ اگلے روز رات کو کھانے کے دوران میں عمر کے برابر والی کرسی پہ ہی بیٹھی تھی۔ اس کی پلیٹ میں کھانا بھی میں نے خود ڈال کے دیا تھا۔ میرے سسر یہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے دیکھ لیا میری بہو کتنی اچھی ہے۔ عمر کہنے لگا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے تھے بابا، آپ کی بہو واقعی بہت اچھی ہے۔ پتہ نہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے معنی خیز مسکراہٹ کیوں دے رہے تھے۔ میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کا الارم سا دیا تھا۔ کل تک تو یہ شخص مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، آج زبان سے اتنے رس کیوں گھول رہا ہے؟ خیر میں نے زیادہ سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ عمر کہنے لگا کھانا کھانے کے بعد آئس کریم کھانے چلتے ہیں، بابا آپ بھی ساتھ چلیں؟ میرے سسر کہنے لگے نہ بابا نہ، پہلے ہی میری شوگر کم ہونے کا نام نہیں لیتی، تم دونوں جاؤ انجوائے کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی آنے کی۔ عمر نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی، گلاب کلیوں کے گجرے بھی لے کے دیے، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے مجھے پہنائے۔ میں بہت خوش تھی۔ جب گھر آئی تو کہنے لگا یار وہ ولیمے پہ اور بارات پہ جو سلامی کے پیسے تمہیں ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ میرے پاس ہیں، میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ہاتھ پہ لوشن لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ میں ابھی ابھی برتن دھو کے آئی تھی، اب اپنے ہاتھوں کا بھی تو خیال رکھنا تھا نا۔ وہ کہنے لگا اچھا اچھا، کہاں رکھے ہیں؟ لاکر میں یا پھر سائڈ ٹیبل کی دراز میں؟ میں نے کہا کہیں بھی ہیں، وہ میرے پیسے ہیں، میں آپ کو نہیں دوں گی، میرے پیسوں پہ نظر رکھنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں اس معاملے میں بہت بری ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ پہ لے کے آ گیا، بڑے آرام سے مجھے بیڈ پہ بٹھایا، پھر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے اسے چومنے لگا۔ تمہارے ہی ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ تم کس کی ہو؟ میں نے کہا میں؟ کہنے لگا ہاں کس کی بیوی ہو تم؟ میں نے کہا آپ کی۔ کہنے لگا تو پھر تمہارا سب کچھ کس کا ہے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے آپ کا ہی ہے۔ کہنے لگا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب تمہارا سب کچھ میرا ہے تو پھر پیسہ بھی میرا ہے، دے دو نا پلیز۔ وہ میرا کزن جس کی بیوی کے ساتھ میں نے شاپنگ کی تھی شادی کی، یاد ہے نا، جسے دیکھ کے تم مجھ پہ شک کر رہی تھیں؟ میں نے کہا ہاں وہ انایا بھابی۔ کہنے لگا ہاں، اس کا جو میاں ہے نا بہت کھڑوس ہے یار، میں نے اس سے 1 لاکھ لیا تھا شادی کے لیے، میں نے کہا تھا کہ 6 مہینے تک واپس کر دوں گا، لیکن وہ کمینہ مجھے فون پہ فون کیے جا رہا ہے۔ دے دو نا یار، میں تمہاری پائی پائی واپس کر دوں گا، بلکہ جتنے پیسے تم دو گی میں تمہیں اس سے ڈبل دوں گا، پرومس۔ اب میں کچھ سوچ میں پڑ گئی، میں نے تو ابھی تک گنے بھی نہیں تھے کہ کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ہنی مون پہ اگر جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ شاپنگ کروں گی۔ کہنے لگا کیا سوچ رہی ہو؟ دیکھو زیادہ سوچو مت، زیادہ سوچنے سے شیطان وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے۔ میں نے کہا پہلے آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے ڈبل پیسے دیں گے۔ ارے ہاں یار، میرا سب کچھ تمہارا ہے یار۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، الماری کھولی، لاکر کی چابی جو میں نے عمر کے ہی ولیمے کے کوٹ میں چھپا کے رکھی تھی وہ نکالی، اور پھر لاکر کھول کے سارے اینولپ نکال لیے۔ یہ دیکھ کے وہ خوش ہو گیا، سب کھول کھول کے پیسے نکال کے گنے تو پورے 50,000 تھے۔ کہنے لگا بس اتنے ہی ہیں؟ بڑا کنجوس خاندان ہے تمہارا یار۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں میں ایسے ہی بول رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ بڑے باپ کی بیٹی ہو تو خاندان والوں نے اچھے خاصے پیسے ڈالے ہوں گے، لیکن مجال ہے کہ کسی نے 1000 سے اوپر ڈالا ہو۔ اچھا ذرا ان سب کے نام اپنے پاس لکھ کے رکھنا، جب ہم ان کی شادی میں جائیں گے تو ہم بھی 1000 کا ہی نوٹ ڈالیں گے، اس سے زیادہ ہم نے بھی نہیں دینا۔ میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑے کنجوس نکلے۔ پتہ نہیں کیوں شوہر کی میٹھی میٹھی باتوں میں عورت بیوقوف بن جاتی ہے۔ میرے رخسار کو چوم کے بڑے آرام سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے بہت نیک کام کیا ہے،
شوہر کی مدد کی ہے، اور ویسے بھی بیوی تو شوہر کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں کام جلدی کر لیا کرتی تھی، دوپہر میں 2-3 گھنٹے سو بھی جاتی تھی، لیکن عمر رات کو میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ یہاں 11 بجے نہیں، کروٹ بدل کے سونے کی جلدی ہوتی تھی کہ مجھے صبح صبح اٹھنا ہے، آفس جانا ہے۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ کہنے لگا کیا ہے یار، سونے دو نا، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میری بات سن کے کہنے لگا تو میں کیا کروں، نیند نہیں آ رہی تو باہر جا کے ٹی وی دیکھ لو۔ میں نے کہا نہیں، تم مجھے ٹائم دو، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے بڑی بیزار سی شکل بنا کے مجھے دیکھا، کہنے لگا رات کے 3 بجے میں تمہیں کیا ٹائم دوں؟ خود تو تم دوپہر کو گھوڑے گدھے بیچ کے سو جاتی ہو، میں بیچارہ آفس کی خاک چھان رہا ہوتا ہوں۔ خدا کے لیے میرب مجھے سونے دو، تنگ نہ کرو۔ میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، میرا ساتھ دو۔ میں بھی تو تمہارا ہفتے والے دن ساتھ دیتی ہوں نا، میں بھی تھکی ہوئی ہوتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اچھا کیا کروں بتاؤ مجھے؟ میں نے کہا مووی دیکھتے ہیں۔ اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے لگاؤ۔ اس نے میرے ساتھ مووی بھی دیکھی، ہم نے ساتھ میں چپس بھی کھائے، لیکن کچھ دن بعد جو میرے کانوں نے سنا، میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ایک بار رات کو میری آنکھ کھلی تو عمر میرے برابر میں نہیں سو رہا تھا۔ میں اٹھ گئی کہ اس وقت کہاں گیا؟ وہ تو رات کے 11 بجے لیٹتا ہے تو صبح 8 بجے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آج تو ہفتہ ہے، تو شاید اس لیے وہ باہر ٹی وی دیکھ رہا ہوگا۔ میں باہر آئی تو فون پہ باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ لاؤنج میں بالکل اندھیرا تھا۔ ہاں یار، تمہارا بتایا ہوا طریقہ 100% کامیاب ہوا ہے۔ ویسے صحیح کہتے ہیں، سچا اور پکا دوست بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ ارے وہ بیوقوف عورت 4 میٹھے بول بول کے میں جو چاہتا ہوں کروا لیتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے جادو کی چابی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ ہنس رہا تھا۔ ارے عورت سے زیادہ بیوقوف مخلوق اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں اچھے سے جان گیا ہوں میں، بس اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لو، 2-4 میٹھے میٹھے جملے دل پہ بھاری پتھر رکھ کے بول دو کہ تم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، تم تو دنیا کی حسین ترین عورت ہو، اور بس بن گئی عورت بیوقوف۔ فروخ یار، تمہیں پتہ ہے اس نے سارے پیسے میرے ہاتھ میں رکھ دیے تو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارے ہاں مجھے پتہ ہے، کل فارم ہاؤس جانا ہے اور ہم وہاں خوب موجیں کریں گے۔ بہانہ بنا دوں گا، کہہ دوں گا آفس میں کام سے جا رہا ہوں، اس لیے تو اتنی محنت کرتا ہوں۔ اور بات سن، ناچ گانے کا انتظام لازمی ہونا چاہیے، 5000 فالتو میں نے اسی لیے دیے ہیں۔ یہ سن کے میرا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا، میں نے لاؤنج کی لائٹ جلا دی۔